بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا صلوات میں نے آپ اللہ کی خدمت میں سورہ نساء کی آیات میں سے اس آیت کو کی تلاوت کی ہے جو سورہ میں 136 نمبر کی آیت ہے. پروردگار عالم نے پورا قرآن ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے اور اللہ کی کتاب پہلے سورے کی پہلی آیت اور پہلے لفظ سے لے کر آخری سورے کی آخری آیت اور آخری لفظ تک وہی کتاب ہے جو اللہ نے جبریل کے ذریعے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیت اور سورہ سورہ کر کے نازل کی تھی اور حیات پیغمبر میں ہی پیغمبر کی کے ہدایات کی روشنی میں اس نے کتابی شکل اختیار کر لی. میں دو فقرے آپ کی خدمت کو اس لیے کہے ہیں کہ اس وقت جو فتنہ کھڑا ہے جس فتنے نے جو بین الاقوامی سازش ہے حصہ ہے اور یہ چل نہیں رہا ہے.
کے ماننے والوں نے جس طرح سے ان کتابوں میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر کے انہیں بگاڑ دیا اور وہ کتابیں باقی نہیں رہ گئی، اسی طرح سے یہ ثابت کیا جائے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم بھی اس کے ماننے والے کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہی۔ میں اس موضوع پر گفتگو کرنے نہیں آیا ہوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے میں اسی آیت پر گفتگو کروں گا، لیکن مجھے فکر ابتدا میں اپنے سارے بھائیوں اور سارے عالم اسلام کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، ابھی 2 دن سے جب سے یہ کیس دائر ہوا ہے سپریم کورٹ میں، یہ وضاحت واجب ہے کہ اپنے نمبر سے کریں۔ جب سے یہ کیس دائر ہوا ہے سپریم کورٹ میں، چونکہ اس کیس کا دائر کرنے والا انسان ظاہراً شیعہ اثنا عشری مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لہذا میں نے ان 2 دنوں میں جو اپنے برادران اہل سنت کے اہل علم کی گفتگو یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے، اس میں مجھے کچھ بہت حیرت بھی ہوئی اور بہت تعجب بھی ہوا۔ ان میں سے ایک عالم یہ کہہ رہے تھے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، قرآن کو بدلا گیا ہے، قرآن میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور اب چونکہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے لہٰذا ان کو علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت جو کیس دائر ہوا ہے اس میں اپنا موقع بنائیں اور ترتیب کریں۔ میں یہ وضاحت اس ممبر سے کر دینا چاہتا ہوں کہ پورے عالم اسلام کا، چاہے اہل سنت ہو چاہے شیعہ ہو، ایک ہی عقیدہ ہے۔ ہم شیعوں کا الگ سے کوئی عقیدہ نہیں ہے، ہمارا ایک ہی عقیدہ ہے کہ سورہ حمد کی الف سے لے کے اور سورہ ناس کی سین تک جو قرآن ہے یہی اللہ کی کتاب ہے، یہی اللہ کے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب کہیں نہیں ہے۔ ہماری طرف باتیں منسوخ کی جاتی ہیں جو خود ہم اس کے قائل نہیں ہیں، مگر منسوخ کی جاتی ہیں کہ یہ 40 پاروں کے قائل ہیں اور ان کا قرآن سامنے والا اور ہے، اندر والا اور ہے۔ ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے جو اجزاء ہیں، قرآن کی تقسیم جو اللہ نے کی ہے وہ پاروں میں نہیں کی، قرآن کی تقسیم اللہ نے سوروں میں کی۔ قرآن کے ٹکڑوں کا نام سورہ ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی جس میں چیپٹرز ہیں۔ سوروں کے بعد قرآن کے دوسرے جز کا نام ہے آیت۔ آیتوں اور سوروں میں اللہ نے اسے تقسیم کیا ہے۔ بعد میں مسلمانوں نے اپنی صلاحیت کے لیے کہ ماہ رمضان میں 30 دنوں میں پورا قرآن پڑھ لیا جائے، اسے 30 ٹکڑوں میں برابر بانٹ دیا، اس طرح کہ آدھی آیت ایک پارے میں چلی گئی اور آدھی آیت دوسرے پارے میں چلی گئی۔ اگر آپ نیا پارہ پڑھیے تو آدھی آیت پڑھ کے آپ سمجھ ہی نہ سکیں گے یہاں کیا تھا، اور پچھلے پارے میں آدھا ٹکڑا ہے جو سمجھ میں آئے گا اللہ کیا کہنا ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی نہیں ہے، یہ تقسیم بندوں کی ہے، اور اللہ کے ان بندوں کی ہے جنہیں ماہ مبارک رمضان کی 30 دن کی نماز تراویح میں قرآن کو 30 ٹکڑوں میں پڑھنا ہے۔ ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے تو ہم اسے 30 یا 40 میں بانٹیں گے۔ یہ 40 پارے کا قرآن ہمارے پاس نہیں رکھا ہوا ہے، یہ بے وجہ کا الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر الزام ہی لگانا تھا تو اس طرح کہتے کہ 114 پارے والا یہ مسجد میں رکھے ہیں
اور مثلاً 150 پارے والا گھر میں چھپایا ہے، تب سبق نبی بات آتی یہ 340 پاروں کی تقسیم ہماری تقسیم ہے ہی نہیں۔ لیکن ہمارے بارے میں طرح کا ابھی چونکہ سلسلہ شروع ہو گیا اور میرے جوان کنفیوز ہیں اور ہمارے پاس سوالات بھی آتے ہیں، تبھی سوال آئے تو جب ہم یہ محسوس کریں کہ ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے جو خود ہمارے جوانوں کو متاثر کرے گی یا انہیں کنفیوژن کا شکار کرے گی، تو ہمارے اوپر وضاحت واجب ہے۔ میرے عزیزو، بحیثیت ایک شیعہ اثنا عشری کے میں اس منبر سے اس امام بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں لفظ واللہ کے ساتھ کہ واللہ ہمارے پاس یہی قرآن ہے جو پوری زمین پر دنیا کی مسجدوں میں رکھا ہوا ہے، وہی جو آپ کی مسجدوں میں ہے وہی قرآن ہمارا ہے اور وہی اللہ کی کتاب ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی۔ جہاں تک بات رہ گئی روایتوں کی کہ بعض روایتیں ہیں اس طرح کی جیسے قرآن میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، تو میں اس سلسلے میں پھر وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اگر قرآن کی آیات میں تبدیلی کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے کہ یہاں یہ لفظ تھا یہ لفظ بدل کے یہ لکھ دیا گیا، یہاں سے یہ لفظ تھا یہ لفظ گھٹا دیا گیا، یہ لفظ تھا یہ لفظ بڑھا دیا گیا، آیات کے بڑھانے کی بات تو آج تک کسی نے کی ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت دشمنوں کا ادائے کار بن کے 26 آیتیں لے کے پہنچ گئے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ آیات کے گھٹانے بڑھانے کی بات تو اب تک پورے تاریخ قرآن میں کسی نے نہیں کی۔ روایات آئی ہیں، کوئی لفظ گھٹ گیا کوئی لفظ بڑھ گیا، مگر میرے عزیزوں میں پھر عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ روایات کتب شیعہ میں بھی ہیں، کتب اہل سنت میں بھی ہے، اور کتب اہل سنت میں چونکہ روایات کی تعداد ہی زیادہ ہے لہذا تحریف قرآن کے سلسلے سے جڑی روایتیں کتب اہل سنت میں کتب شیعہ سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ چونکہ ان کی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں لہذا یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں کسی طرح کا رد و بدل نہیں ہوا ہے، اور یہ عقیدہ تمام عالم اسلام کا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو اور چاہے سنی ہو۔ تیسری وضاحت جو میں یہاں پہ اور آپ کی خدمت میں کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم اسی شکل میں جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اسی ترتیب کے ساتھ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے وضاحت کر دوں کہ قرآن کیسے جمع ہوا ہے۔ قرآن کے جمع ہونے کی حقیقت یہ ہے، آپ روایات میں پڑھیں، میں آپ کو کتاب کا نام بھی بتاتا ہوں۔ آیت اللہ رتبہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھنا شروع کی تھی، تفسیر البیان، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ تفسیر المیزان لکھی جا رہی تو پھر انہوں نے اس کو لکھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کی ایک جلد لکھی تھی جس میں علوم قرآن کے بارے میں پوری جلد ہے اور سورہ حمد کی تفسیر ہے، اور وہ اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، ہمارے پاس تو نظائر مواقع موجود ہے، اور آپ جہاں سے چاہیں وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، اور میں اپنے جوانوں سے کروں گا اسے اب اس وقت ضرور پڑھیں۔ اس میں انہوں نے تمام ان چیزوں کو ٹچ کیا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں کچھ گھٹایا بڑھایا گیا۔ دیکھیے اس وقت جو سپریم کورٹ میں اپیل رکھی گئی، میں جانتا ہوں کہ آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے مجلس سے کیوں رشتہ نہیں ہے، مجلس اس لیے ان باتوں کا رشتہ ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گئے تھے تو فرما کے گئے تھے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، اللہ کی کتاب اور میرے عترت اور اہل بیت دو کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں یہی سے ایک لفظ کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شبہ کس کی وجہ سے پیدا ہوا کہ قرآن میں رد و بدل ہوا۔ یہ جو ابھی سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی اس میں دلیل کیا کی گئی کہ جو 26 آیتیں ہم بتا رہے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو حکومتیں آئیں، جو خلفاء آئے،
انہوں نے لشکر کشی کو جائز قرار دینے کے لیے جب قرآن جمع کیا تو اس میں یہ آیتیں بڑھا دی، یہ انہوں نے دلیل دی۔ تو ان کی ساری دلیل کیا ہے کہ 26 آیتیں جو ہم بتا رہے ہیں یہ وہ ہیں جو دور خلفاء میں قرآن جمع کرنے کے دوران بڑھا دی گئی۔ اس سلسلے میں ہمارے درمیان بھی بہت کم بیداری ہے۔ ہم نے بھی اتنا تاریخوں میں پڑھا کہ جمع ہوا قرآن، جمع ہوا قرآن، جمع ہوا قرآن، کہ ہم نے بھی اسے باور کر لیا۔ لیکن قرآن جمع کیا گیا بعد وفات پیغمبر، پوری توجہ دے کے میں کیا علمی حقیقت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بعد وفات پیغمبر قرآن جمع کیا گیا۔ پیغمبر اسے کتابی شکل دے کے نہیں گئے تھے۔ یہ جن روایتوں میں ہے، اگر ان میں سوال نامہ آپ کھڑا کریں، تفصیل پڑھنا البیان اگر کوئی پڑھیے گا، تفصیل پڑھنا اسے پڑھیے گا، اور اس سے بھی آسان میں بتا دیتا ہوں قرآن کریم کا مختصر کی تشریح، مختصر تفسیر اور آج کی زبان میں ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی، جو آپ کے شہر کا فخر اور آپ کے شہر کے وقار تھے، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر ادارے تنظیم مکاتب نے انہوں نے اپنی زندگی میں عنایت کر دی۔ اپنی ساری کتابیں ادارے نے طبع کی، انوار القرآن کے نام سے طبع کی ہے، اس میں بھی یہ بحث موجود ہے، اس میں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر آپ کو الہ آباد میں گھر مل جائے گا۔ یہ شبہ جو پیدا ہوا کہ بڑھا لی گئی آیتیں، کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ جب یہ مان لیا کہ اللہ کا رسول قرآن کو جمع کر کے نہیں گیا تھا، ایسے چھوڑ گیا تھا، کیسے؟ چھالوں پر، ہڈیوں پر، لکڑیوں پر، تختیوں پر، ریشم کے کپڑوں پر، کاغذوں کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا چھوڑ گیا۔ اور پھر اس میں اس طرح کی روایتیں بھی آ گئی کہ وہ جس سال بھی لکھا تو بکری کھا گئی۔ یہ ہماری کتابوں میں نہیں مگر کتابوں میں ہے۔ تو جب یہ نظریہ قائم ہو گیا کہ پیغمبر ماذ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے چلے گئے، بکھرا ہوا، کچھ ان کے پاس لکھا، کچھ ان کے پاس لکھا، کچھ ان کے پاس لکھا، اور یہ جمع کیا گیا دور خلفاء میں۔ تو اب جو جمع کرنے کی کہانی ہے، اگر اس پر آپ سوال کھڑا کریں، چند سوال، کس حاکم اور کس خلیفہ کے دور میں قرآن جمع ہوا؟ ایک، کس کی فرمائش میں جمع ہوا؟ دو، کس نے جمع کرنے کے کام کو انجام دیا؟ تین۔ اور اس طرح کے مجھے کتنے سوالات کھڑے ہوں گے۔ میں قرآن جمع ہوا ہے تو طے کریں سب سے پہلے کس کے دور میں جمع ہوا؟ کیا تینوں کے دور میں ہوگا نا؟ تینوں خلفاء کے دور میں ہے؟ تو اس کا جواب آتا ہے کہ ایک جواب دور خلیفہ اول میں، دوسرا جواب دور خلیفہ ثانی میں، تیسرا جواب دور خلیفہ ثالث میں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ایک کام ہوا، قرآن جمع ہوا تو حقیقت تو ایک ہوگی نا۔ ایک سوال کے تین سچے جواب نہیں ہو سکتے، مگر روایات میں تینوں لکھے ہیں۔ پھر پوچھئے کس کی فرمائش پر، تو وہاں بھی نام بدل گیا۔ پھر پوچھئے کس کے ذمے کیا گیا جمع کرنا، تو وہاں بھی نام بدل گئے۔ تو میرے عزیزوں، میں سمیٹ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، تفصیل سے کتاب میں پڑھیے گا کہ یہ پیغمبر کتابی شکل کے بغیر دنیا سے چلے گئے تھے، اور بعد پیغمبر خلفائے راشدین نے قرآن کو جمع کرنے کا فریضہ انجام دیا۔ یہ بنی امیہ کی روایت سازی کی فیکٹری سے نکلی ہوئی روایتیں ہیں، حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ اس عظیم فریضے کو خود انجام دے کے گئے، اور یہ الزام پیغمبر پر بالکل اسی طرح ہے جیسے دوسرا الزام یہ ہے کہ پیغمبر اپنے بعد اپنا جانشین کسی کو بنا کے دیا۔
آپ چھوٹا سے امام باڑہ بناتے ہیں، ایک امام بارگاہ بناتے ہیں، ایک مدرسہ، ایک اسکول، ایک کالج بناتے ہیں، تھوڑا پیسہ تھوڑا وقت لگاتے ہیں، تو ہماری ساری فکر کیا ہوتی ہے کہ میرے بعد یہ رہے اور میرے بعد صحیح ہاتھوں میں پہنچے. تو سوچئے جب ہم چھوٹے سے کام میں بھی مستقبل کے فکر مند ہوتے ہیں کہ میرے بعد یہ ختم نہ ہو. 1,24,000 نبیوں نے جس دین کے لیے قربانی دی ہو اور جس میں آخری ذات حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ اتنی قربانیاں جس دین کے لیے دی گئی ہوں، جب وہ دین مکمل ہو جائے تو پیغمبر اسے لاوالی چھوڑ کے چلے جائیں، اس کی حفاظت تو کوئی انتظام نہ کرے، نہ بعد میں ہدایت کے لیے کتاب مرتب کر کے دے جائے اور نہ بعد میں ہدایت کے لیے اپنا کوئی جانشین بنا کے چلے جائے. یہ امانت ہے، مزاج پیغمبر کے خلاف ہے. مزاج پیغمبر کی جو امانت ہے اس کے خلاف ہے. ہم آپ سب جانتے ہیں کہ دشمن کے درمیان 40 سال زندگی بسر کر کے جب پیغمبر نے اپنی رسالت کا دعویٰ کیا ہے اور ان سے پوچھا تم نے کیسا پایا، تو دشمنوں نے جو تعریف کی تھی وہ دو کہی تھی باتیں: سچا پایا ہے، امانت دار پایا ہے. اور یہ جو امانت داری کا اقرار تھا دشمن کا، دشمن جب دشمن ہو گیا اور مقابلے میں آیا اور قتل کرنے کو اتر آیا، تب بھی ان کی امانت داری کو اس میں کوئی شبہ نہیں تھا. اگر پیغمبر کو امانت دار اب نہ مانتا تو شب ہجرت توجہ دے تو میں سچائی اور اکثر شب ہجرت جب بستر نبی پہ مولا علی کو لٹا کے پیغمبر نے ہجرت فرمائی تو مولا علی کے ذمہ صرف بستر پہ لیٹنا نہیں کیا تھا، دو کام اور علی کے علاوہ جو کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا، اتنا بڑا دلی کے پاس تھا. ایک کام تھا دشمنوں کے درمیان سے پیغمبر کے خاندان کی خواتین کو باعزت طریقے سے حفاظت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ مکے سے مدینے ہجرت کر کے لانا، جس میں پیغمبر کی بیٹی بھی شامل ہیں، پیغمبر کے گھر کی دوسری بیویاں بھی شامل ہیں. خواتین سلاس کہلاتی ہیں، 3 فاطمہ تھی جو اس کو علی کے ذمہ داری کو حفاظت سے پہنچانا. دوسرا کام یہ تھا کہ مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف تم ان کو لے کے آنا، مگر اس سے پہلے کفار مکہ نے جو امانتیں میرے پاس رکھی ہیں واپس کرنے جانا تھا. تو کفار کی امانت شب ہجرت یعنی ہجرت کا یعنی بیسن کے 13 سال گزر گئے، 13 برس گزر گئے اور اب پیغمبر جا رہے ہیں تو کافروں کی امانتیں رکھی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ مکے کے کفار نے انہیں رسول تو نہیں مانا، ان سے دشمنی کی ہے، مگر ان کی امانت داری جو میں شبہ نہیں ہے. یہ پیغمبر کتنا امین ہے، توجہ فرمائے کہ سچائی آپ کی خدمت میں آ جائے. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس دین کی تبلیغ اور بقا پر 1,24,000 نبیوں کی جان لگی ہو، جب وہ مرحلے تکمیل میں آ جائے تو آخری ذمہ دار کیا اتنا لاپرواہ ہو سکتا ہے کہ اپنے بعد کے لیے قیامت تک کے لیے ان کے لیے کوئی انتظام کر کے نہ جائے، امت کے حوالے کر کے چلا جائے؟ یہ مزاج امانت کے خلاف ہے. میں عبادت کرنا چاہتا ہوں کہ کفار کے حوالے کر دیتا ہوں. پیغمبر کی ہدایت پر مولا علی نے عمل کیا. اگلے دن مسجد النبی میں مسجد الحرام میں آئے، اعلان کیا جس کی جو امانت ہو آ کے لے جائے. لوگ آتے رہے اور اپنی امانتیں لیتے رہے. پیغمبر جب یہاں بات ایک اور آپ اگر توجہ فرمائیں ایک بات اور تو یہ امانتیں پیغمبر کے پاس جو کفار کو واپس جاری کرتی ہیں ہمیں نہیں معلوم. ہو سکتا ہے بعثت سے پہلے کی رکھی ہوئی امانتیں ہوں، ہو سکتا ہے بعثت کے آغاز کی امانتیں ہوں، ہو سکتا ہے ہجرت سے بالکل پہلے کی امانتیں ہوں، اور ساری امانتیں مولا علی کے حوالے کر دی گئی اور مولا نے وہ امانتیں سب کافروں تک پہنچا دی. علی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ پیغمبر کی ولادت کے 30 سال بعد. بعثت سے 10 سال پہلے بعثت گزری ہے، بعثت سے 10 سال پہلے، بعثت سے
10 سال پہلے علی پیدا ہوئے. جب سورہ اقرا 27 رجب کو نازل ہوا تو علی کی عمر 10 سال. 13 سال مکے میں پیغمبر کے ساتھ مولا علی رہے ہوئے 23 سال. اب 23 سال کے علی ہیں اور 40 سال کے پیغمبر ہیں. پیغمبر کے پاس کفار نے امانتیں رکھوائی ہیں تو امانتوں کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں. کچھ علی سے کی پیدائش سے پہلے کی رہائی ہوئی امانتیں، اس لیے کہ علی کو پیغمبر کے 30 سال بعد پیدا ہو گئے تو 30 سال کے پیغمبر ہو گئے، دنیا نے امین مانتی تو امانتیں رکھوائی تھی. کچھ پیغمبر کی علی کی پیدائش سے پہلے کی امانتیں، کچھ علی کے بچپن کی امانتیں، کچھ علی کی جوانی کی امانتیں، اور ساری امانتیں علی نے اپنے ان کے مالکوں کو واپس پہنچائی. اور کسی ایک نے نہ کہا کہ علی ہماری امانت بدل گئی، کسی ایک نے نہ کہا کہ علی ہماری امانت بدل گئی. تو اب ماننا پڑے گا اس میں وہ امانتیں بھی ہیں جو علی کی ولادت سے پہلے بھی ہیں، ان میں وہ امانتیں بھی ہیں جو علی کے بچپن کی ہیں. مگر امانت کا نہ بدلنا بتاتا ہے کہ جو علم نبی کے پاس ہے وہی علم علی کے پاس ہے. ایک سوال مجھے کہنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت ایک شیعہ اثنا شریف کے بار بار اعلان کر رہا ہوں، ہمارے اوپر یہ بہتان نہ لگایا جائے کہ ہم قرآن میں کسی تحریف اور تبدیلی پائے ہیں. یہ تبدیلی والی بات پیدا کہاں سے ہوئی جب تک میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. یہ تبدیلی والی بات پیدا ہوئی اس سے کہ حیات پیغمبر میں قرآن کتابی شکل میں جمع ہوا ہی نہیں. بعد وفات پیغمبر دور خلفاء میں یہ کام ہوا. میں نے کیا کہ روایتوں کا تجزیہ کریں تو سوال 1 جواب 3 نکلے گے اور یہی سے سچائی پتہ چل جاتا ہے. میں نفسیاتی بات اور عقلی دلیل دینا چاہتا تھا کہ کیا پیغمبر کتاب خدا کو کتابی شکل کیے بغیر اس دنیا سے جا سکتے ہیں؟ یہ امانت کے مزاج کے خلاف یہ میں کر رہا تھا. میں نے اس کے سب ہجرت پیغمبر ذمہ داری دے کے گئے کفار کو ان کی امانتیں واپس دے کے آنا. علی نے ذمہ داری کو ٹھیک سے پورا کر دی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حضور مکے سے ہمیشہ کے لیے جائیں؟ توجہ دیں، آپ کا وقت ضائع نہ ہو، میری محنت ضائع نہ ہو. کیا حضور ہمیشہ کے لیے مکے سے جا رہے ہیں؟ نہیں، مکے واپس آئیں گے. پہلی بار آئیں گے صلح حدیبیہ ہوگی، دوسری بار آئیں گے مکہ فتح ہو جائے گا. ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، یہ ایک سچائی. اس کے بعد پیغمبر جو ہم نے مکے سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ امانتیں ہیں، یہ لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں. علی کو وارث بنا رہے ہیں کہ تم ان کو صاحبان امانت تک پہنچاؤ. تو یہ امانتیں کس کی ہیں؟ مومنین کی ہیں، مسلمانوں کی ہیں؟ نہیں، کفار مکہ اور دشمنان دین کی امانتیں ہیں. مگر دشمن دین کے ساتھ بھی پیغمبر خیانت نہیں کرتے. یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی اپنے دشمن کے ساتھ بھی خیانت نہ کرے. امین ہے پیغمبر، ان کی امانتیں واپس دے کے جا رہے ہیں. تو مزاج امانتیں پیغمبر پہچانا آپ نے؟ مزاج امانتیں پیغمبر یہ ہے کہ وقتی طور پر مکہ چھوڑ رہے ہیں، واپس آئیں گے ایک. مکہ چھوڑ رہے ہیں، دنیا نہیں چھوڑ رہے ہیں. 2 امانت کفار کی ہے، مومنین کی بھی نہیں ہے. 3 مگر اس کے باوجود پیغمبر امانتوں کو لاوارث چھوڑ کے نہیں جاتے. تو جو اتنا امین ہو وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جائے اور امانت الہی دین اسلام ہو اور اسے لاوارث چھوڑ کے چلا جائے، یہ امانت پیغمبری کے خلاف ہے. ایک صلوات منجو کی بیٹے محمد و آل محمد.
وقتی طور پر جانے والا پھر واپس آنے والا کفار کی امانت کو لاوارث چھوڑ کے نہیں جاتا، تو پھر وہ اللہ کی امانت کو، 1,24,000 نبیوں کی امانت کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے جائے اور لاوارث چھوڑ کے چلا جائے، یہ مزاج امانت پیغمبری کی خلاف ہے۔ انہیں فکر ہے کہ ہم اپنے بعد اپنی امت تک یہ دین کیسے پہنچائیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے طریقہ بتا دیا کہ اتنی تاریخوں سے مستقل، اور میں یہی سب اگلی دلیل آپ کی خدمت میں دوں کہ بعد پیغمبر قرآن جمع نہیں ہوا ہے۔ دور پیغمبر میں دیکھیں کتاب کس کو کہتے ہیں، میں کچھ لکھ رہا ہوں، کتاب لکھنا چاہتا ہوں، میں نے کچھ پرچیوں پہ لکھا، کچھ کاپیوں پہ لکھا، کچھ اپنے نوٹ بک میں لکھا، کچھ اپنے موبائل میں لکھا، اور ایسے ہی کر کے میں نے چھوڑ دیا، تو میں اسے کتاب کہہ سکوں گا؟ کتاب تب کہا جاتا ہے جب جو کچھ ہے وہ یکجا کر کے دو تختیوں کے بیچ میں سمیٹ دیا جائے۔ حدیث ثقلین دو شکلوں میں علم اسلام میں آئی ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے وضاحت کر دوں اس بات کی، حدیث ثقلین جو ہم آپ کے انداز سنتے ہیں، جس پر عمل کیے بغیر کوئی گمراہی سے نہیں بچ سکتا، دو شکلوں میں آئی ہے۔ ایک وہ شکل ہے جو کتب شیعہ اور کتب اہل سنت دونوں میں درج ہے، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعترتی اہل بیت۔ میں تمہارے درمیان دو برابر کی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت اور میرے اہل بیت۔ اہل بیت سے پہلے عطرت کا لفظ لگا تو پیغمبر نے بتا دیا کہ اب میری عطرت میں ازواج شامل، اہل بیت میں ازواج شامل نہیں ہے، اس لیے ازواج کو عطرت نہیں کہا جاتا۔ عطرت کی اہل بیت، میری عطرت میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے لپٹے رہو گے، چمٹے رہو گے، ان کو پکڑے رکھو گے، ان سے خود کو وابستہ رکھو گے، گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، ساتھ رہیں گے، اور قیامت میں میرے پاس ساتھ آئیں گے۔ بزرگوں کا جملہ دہراتا ہوں کہ آج گھر گھر قرآن موجود ہے، اور پیغمبر کہہ گئے کہ یہ اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، تو گھر گھر قرآن موجود ہے، تو یہ خود دلیل ہے کہ اہل بیت میں سے بھی کوئی موجود ہے دنیا میں، اس لیے کہ اس کے بغیر ایک دوسرے کے بغیر بھی رہتے ہیں۔ قرآن کا ہونا ہی دلیل ہے کہ افراد اہل بیت میں بھی کوئی نہ کوئی موجود، اس لیے کہ اللہ کا رسول کہہ چکا ہے کہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ جب تک قرآن رہے گا اہل بیت رہیں گے، اہل بیت ہوں گے تو قرآن ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، روایات یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چمڑی پر اور کھال پر اور چھال پر اور لکڑی پر اور ہڈی پر اور کاہے پہ لکھوایا تھا پیغمبر نے، اور اس کے بعد ایسے ہی چلے گئے۔ اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ آخری حج کے میدان منا سے لے کر میدان غدیر تک، اور میدان غدیر سے لے کر بستر وفات تک مسلسل پیغمبر کہہ رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں برابر کی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، بکھرے ہوئے اوراق چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں۔ ایک سلام لیجیے محمد۔ اس کا دوسرا جملہ ہے وہ عطرتی اہل بیت کی، میری عطرت میں اہل بیت، میں درس کے علماء شیعہ میں انہی کلمات سے روایت کی ہے، علماء اہل سنت کی بڑی اور معتبر کتابوں میں انہی کلمات کے ساتھ روایت ہے، لیکن دوسرا ٹکڑا علماء اہل سنت کی بعض کتابوں میں بدل گیا۔ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے اور عطرتی کی بجائے اور سنت، اللہ کی کتاب میری سنت تھی۔ مجھے اس وقت کوئی بحث نہیں ہے کہ عطرت یا سنت پیغمبر کیا کہتے ہیں، لیکن تمام عالم اسلام نے اس حدیث ثقلین کے پہلے جملے میں لفظ کتاب جب استعمال کر لیا تو میرے بھائی بتاؤ، جب پیغمبر خود کتابی شکل دے کے گئے تھے تو پھر اس کے بعد کسی کو ضرورت کیا پڑی ہے کہ اسے جمع کرے؟ وہ تو جمع ہو چکا، اور پھر یہ جمع کرے کہ حالات میں جو لکھا ہے کہ جمع کرنے کے حالات کیا تھے، تو انہیں بھی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جنگ ہوئی اور وہ جنگ ہوئی، تو اتنے ساری مارے
گئے تو اتنے حافظ مارے گئے. تو میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، جب ابھی قرآن جمع ہی نہیں ہوا تو یہ حافظ کا ہے کہ ہو گئے؟ یہ قاری کہاں سے نکل آئے؟ قاری قرآن ہے، پورے قرآن کی قرأت کرنے والے حافظ ہیں تو پورے قرآن کے حافظ. تو تم تو خود ہی کہہ رہے ہو کہ قرآن جمع ہی نہیں تھا، کتابوں ہی میں نہیں، دل و دماغ میں بھی قرآن کی تعبیر شکل میں محفوظ ہو چکا تھا. اب جمع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جب جمع قرآن کی داستان فرضی ہے تو پھر سچائی کیا ہے؟ پیغمبر خود جمع کرتے ہیں. اس کی صورت کیا ہوتی تھی؟ روایات میں ہے. روایات میں ہے کہ چیپٹرز سورے کھلے رہتے تھے، مختلف چیپٹرز سورے کھلے رہتے تھے. آیت آئی، پیغمبر نے فرمایا یہ آیت سورہ توبہ میں لکھ دو، فرمایا یہ آیت سورہ نساء میں لکھ دو. اس طرح پیغمبر نے سوروں کو مکمل کرایا کہ کون کون سورے میں کون کون سی آیتیں لکھی جائیں گی. یہ بھی نہیں ہوا ہے کہ اس سورے کی آیت کچھ سورے میں، اس سے لے کے آیت اس سورے میں آ گئی ہو. اتنی تبدیلی بھی نہیں. تو یہ وہ حقائق ہیں جن سے ہم خود متوجہ نہیں، اور جب ہم متوجہ نہیں ہوتے تو پھر ہم میں سے کوئی جاہل اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بنیاد بناتا ہے کہ قرآن میں آیتیں جو جہاد والی ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بعد کے حاکموں نے بڑھا دیا. بعد کے حاکموں کے بڑھانے کا مسئلہ ہی فرضی ہے. یہاں پہ جملے توجہ نہیں دی. جب وہی حقیقت نہیں ہے تو اس بنیاد میں تم دیوار کھڑی کر رہے ہو تو کہاں کھڑی ہونے والی ہے؟ ہمارے محاورے جو مذہبی دنیا میں، علمی دنیا میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں جملہ منطق میں پڑھایا جاتا ہے سب جدار ثم انکش. پہلے دیوار کھڑی کرو تب اس پر نقش و نگار بناؤ. بھئی امام باڑا ہے میں کیلی گرافی اللہ محمد رسول لکھواؤں، آیتیں لکھواؤں، حدیثیں لکھواؤں تو ہوا میں تھوڑی لکھواؤں گا. پہلے دیوار ہونا چاہیے. تو آپ نے دیوار اور بنیاد بنایا جمع قرآن کی داستان کو کہ بعد وفات پیغمبر جمع ہوا اور اس میں یہ کر دیا گیا. یہی سچ نہیں ہے تو آپ کی بات بھی جو جھوٹ میں بنیادوں پہ گڑی ہے وہ خود بھی جھوٹ ہے. تو ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد ابھی جہالت کے پٹارے سے 36 آیتیں برآمد نہیں ہوئی ہیں، لیکن ہمارے لیے اس میں کچھ نیا نہیں ہے. صدیوں سے یہ کام قرآن دشمن کرتا چلا آ رہا تھا کہ قرآن دہشت گردی سکھاتا ہے، اور انٹرنیشنل لیول پر یہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں اور کی گئی ہیں کہ جو ہم دین سیکھتے ہیں اس میں جو فروع دین میں لفظ جہاد آتا ہے وہ ہٹا دیا. کسی بھی لفظ کے غلط معنی سمجھ کے اس کا غلط استعمال کر لے آدمی تو اس سے مذہب ذمہ دار نہیں ہوتا. آج ہمارے درمیان طلاق کا کتنا بیجا استعمال ہو رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ طلاق کا قانون غلط ہے. اسی طرح سے لفظ جہاد اور آیات جہاد سے اگر اس کا بیجا استعمال ہو رہا ہے تو وہ استعمال کرنے والوں کی غلطی ہے. زبردستی مار کے مسلمان بنانے کا کام اسلام کی دنیا میں پورے تحقیق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اسلام جو دامن اہل بیت سے لیا گیا ہے اس میں طاقت کے دور پر اسلام منوانے کا کوئی حکم ہے ہی نہیں. اور جتنی آیات جہاد جنہیں پیش کیا جاتا ہے کہ آیات جہاد عام حکم نہیں ہے کہ جہاں کوئی غیر مسلم ملے اسے مار ڈالو. سورہ توبہ کی آیتوں پیش کرتے ہیں، دوسری آیتیں پیش کرتے ہیں. وہاں معاملہ یہ کہ ان سے ہمارے معاہدے تھے اور انہوں نے معاہدہ شکنی کی اور بار بار معاہدے توڑے اور ہمارے لوگوں کو مارا، خلاف ورزیاں کی ہیں. اب ان سے ہم نے معاہدے توڑ لیے، اب ان سے جنگ ہوگی. اور یہ جنگ ڈیفنس کی جنگ ہے، آفنس کی جنگ نہیں. خود کو بچانے کی جنگ ہے، بڑھ کے بے سبب حملہ کرنے کی جنگ نہیں ہے. اسلام میں نہیں ہے. اہل بیت سے جو وابستہ ہے اس میں ان آیات کا مفہوم آگے بڑھ کے تلوار کے زور پر دین پھیلانا نہیں. ہمیں اس کا ایک نمونہ اپنے جوانوں کے لیے پیش کر دوں. میں دوسروں کو سنتے چلے آ رہے ہیں. ایک صلوات دینے محمد جنگ خندق میں جب عمرو بن عبد خندق پار کر کے لڑنے آ گیا تو پیغمبر نے عام دعوت دی کہ اس کے مقابلے میں کون جائے.
اور کوئی نہیں اٹھا تو بار بار علی اٹھے اور آخر میں 3 بار علی کو بٹھا کے سب کو چانس دے کے جب کوئی نہیں اٹھا تو پھر خود جاؤ گئے مولا علی۔ ان کی جو کیفیت ہے جانے کی وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ بڑی دیر سے للکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم کہتے ہو کہ جس کو مارو گے جہنم جائے گا، تم مارے جاؤ گے جنت جاؤ گے، تو تم میں سے کون ہے جو نکل کے آئے یا مجھے مار کے جہنم بھیجے یا خود میرے ہاتھوں سے مارا جائے تو جنت آئے مولا۔ اچھا وہاں جب وہ یہ رجسخانی کر رہا تھا تو وہاں خیموں میں اس کی قصیدہ خوانی بھی ہو گئی، ہاں اس کی قصیدہ خوانی ہوئی نا، اتنا طاقتور ہے کہ ڈھال نہیں تھی تو اس کا بچہ اٹھا کے لڑ لیا ڈھال بنا، تو ادھر اس کی رجسخانی ادھر اس کی قصیدہ خوانی، اور کسی کے ہمت نہیں سناٹا جب پیغمبر کا مقابلے میں پہنچ جائے گا، جس کے لیے روایت ترجمہ اس لفظوں میں کرتے ہیں کہ کأن علی رؤوسہم الطیر، جیسے کسی کے سر پہ چڑیا بیٹھی ہو کہ ذرا ہلا توڑ جائے گی، ایسے سب بت کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ اس صورت میں علی نکلے تو علی کو جوش سے مظاہرہ کرنا، لہذا لے کے نکلے تو تلوار ہاتھ میں لے کے اسے گردش دیتے ہوئے چلے رجس پڑھتے ہوئے، مگر جب عمر کے سامنے پہنچے تو تلوار نے ہاتھ میں رکھ دی اور گفتگو شروع کی۔ دشمن نے فوراً اعتراض کیا، یہ کون سی بات ہوئی کہ جب تک دشمن سامنے نہیں تھا تب تک تو ہاتھ تو تلوار تھی، اور دشمن کے سامنے آئے تو تلوار نے ہاتھ میں رکھ لی۔ یہ اعتراض کرو مگر ذرا دیکھ تو لو کہ علی نے تلوار نے ہاتھ میں رکھی تو کیا ہے۔ آپ سب مجلسوں سنتے رہتے ہیں مگر کبھی کبھی ہمیں تفصیل سے اس لیے پڑھنا پڑتا کہ ہم نوجوانوں تک بھی بات پہنچاتے ہیں، اشارے کو نہ سمجھ پائیں گے جب تک ان کے سامنے نقیات نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ علی جب آئے تو انہوں سیدھے لڑائی نہیں شروع کی، اگر سیدھے جنگ شروع کر دیتے تو کوئی ضرورت نہیں تلوار نے آ کر رکھنے، لیکن آج انہوں نے پہلے گفتگو کی اور اس سے کہا تو لڑنے آ جائے، اور میں نے سنا ہے کہ تو اپنے مقابل کی 3 باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے، ہاں تو میں بھی پھر میری بھی فرمائشیں ہیں ان میں سے کوئی ایک بات مان لیا۔ اس نے وہ کہا کیا؟ تو مولا نے کہا کہ اسلام قبول کر لے جب نہ کر۔ اس نے کہا میں یہ نہیں کروں گا، اسلام قبول نہیں کروں گا، نہ لڑنے ہی کروں گا۔ کہا اچھا ایسا کر کے چل اسلام کو نہ قبول کر، نہ لڑ واپس چلا جا، لیکن موقع دیا میں اب بھی تلوار میں چلا واپس چلا جا میں لڑ۔ علی کو پتا ہے لڑے گا تو مارا جائے۔ علی کا مزاج کسی کا سر کاٹنا نہیں ہے، علی کا اصل مزاج سروں کا مالک کے سامنے جھکانا ہے۔ سر کو بس اتنے کاٹنے پڑتے ہیں کہ جن سروں کو کاٹے بغیر باقی سروں کو بچایا نہ جا سکے۔ یہ بھی نہیں ہوگا وہ عورتیں کھانا دیں گی، تو مشہور جملہ ہے جس کا ہم صرف تفریح ہم لے لیتے ہیں، لیکن یہاں پر میں تقریبات مولانا غلام اصغر اللہ علیہ کی مدد ضرور دو رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری بہنیں کیسے میری آواز سن رہی نہیں، لیکن آج کل ہر چیز آن لائن ہے، زیادہ جائز ہے، تو میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہم اس پر عام طور پر ہنستے ہیں کہ عمر جیسا بھی خیرمان کی عورتوں کی زبان سے ڈرتا ہے، مگر حقیق عالم یہاں یہ کہتے تھے کہ اللہ کی ہوئی نعمت عورتوں کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں۔ عورتوں کے پاس یہ نعمت ہے کہ ان کی زبان میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ عمر جیسے پہلوان کو بھی متاثر کر دیتی ہے، اور وہ بھی کہتا ہے لڑ کے جان دے دوں گا مگر تانے نہیں سمجھتا۔ تو اگر تمہارے اندر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے تو اس طاقت کو تم جہاں کسی کو بیجا لڑ کے جان دینے پہ لگا سکتی ہو، وہیں کسی کو جو نماز نہ پڑھ سکتا ہو اسے نمازی بنانے پہ لگا سکتی ہو، جو بے دینی کے راہ پہ جا رہا ہو اسے دین کی راہ پہ لگا سکتی ہو۔ خیر کیا تو واپس جاؤ نہیں، اچھا بندو پیادا میں پیدل تو سوار ہوتا رہا، برابر کا مقابلہ اس کو اتنا جنگ ہوئی۔ میں نے بات کہاں سے کہی تھی کہ دامن میں اہل بیت سے وابستہ ہو کہ جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے،
ان کے یہاں 26 آیتیں نہیں، پوری 6500 آیتیں لے آؤ، کسی ایک میں بھی کہیں سے یہ بات سامنے نہیں آئے گی کہ کہیں کسی طرح کے تشدد کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ برداشت کی بات ہے، صبر کی بات ہے، سنبھلنے کی بات ہے۔ وہ جو اسلام ہے بیت کا، وہ تلوار کے زور میں نہیں پھیلا۔ دشمن نے کہا، وہ طریق نے کہا کہ جب تک دشمن سامنے نہیں آیا تو ہاتھ میں تلوار لے کے گردش دے رہے، اور سامنے آئے تو قیام میں رکھ دیا۔ میرے عزیزوں، یہ چھوٹا اعتراض ہوا مگر وہ بڑا اعتراض نہ ہو سکے۔ اگر علی تلوار کو نیام میں رکھے بغیر ہاتھ میں تلوار لے کے کہتے اسلام قبول کر لے، تو پوری دنیا کہتی کہ ان کا اسلام بھی تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ مگر دشمن اور خطرناک دشمن کے سامنے بھی جب اسلام پیش کیا تو تلوار نیام میں رکھ کے پیش کیا کہ ہم نے جو اسلام پھیلایا ہے وہ تلوار کے زور میں نہیں پھیلایا ہے، کردار کے زور پہ پھیلایا ہے۔ ایک سلام بھیجیے اور وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی اس پر گفتگو کر لوں، لیکن اب وقت ختم ہو گیا میرے عزیزوں، اور بالکل وقت میں گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ اذان کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہونا باقی ہے اور نماز ہونا باقی ہے۔ اس سے پہلے اس سلسلے کو ختم کرنا میرے عزیزوں، میں نے جو آیت پڑھی کو جلدی سے سن لیں تو لوگ اس سلسلے کی بھی سورہ نساء کی آیات میں سے 136 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو دور پیغمبر میں کتابی شکل میں جمع ہو گئی تھی، جس میں نہ کچھ گھٹایا گیا نہ بڑھایا گیا ہے۔ جو آیت جہاں ہے وہی پیغمبر کی رکھوائی ہوئی آیت ہے، یہ ہمارا اسی کتاب کی 136 نمبر کی آیت۔ اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ بلا اور یہ کہہ دو، کبھی کبھی ہمارے بیچ کے ناسمجھ بھی پڑھ دیتے ہیں ایسی روایتیں کہ آیت یہاں نہیں تھی، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی جان اگر یہ آیت یہاں نہیں تھی تو جہاں تھی وہاں آپ لگا دیجیے۔ آج تک کسی کے بس میں نہیں ہو پایا کہ کہے کہ یہاں کی نہیں وہاں کی آیت ہوگا کہ وہاں لے کہیں اور جوڑ کے دکھا دے۔ یہ جوڑ آیت کا آیت سے اللہ کا بنایا ہوا ہے، بندے کا بنایا نہیں ہے۔ یہ پیغمبر بھی کروا نہیں رہے تھے، پیغمبر وہ کروا رہے تھے جس کی وحی اللہ کی طرف سے آ رہی۔ یہ کام اللہ کا ہے، پیغمبر کا بھی نہیں ہے کہ پیغمبر اپنی مرضی سے اس آیت کو سورہ میں لکھوا دیا اور اس آیت کو سورہ میں لکھوا دیا۔ خیر، انہی آیات میں سے ایک آیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ پورے قرآن میں 89 آیتیں وہ ہیں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات کی گئی۔ انہی میں سے آیت یہ ہے، ایمان والو کہیں نماز پڑھو، ایمان والو زکوٰۃ دو، ایمان والو آنکھیں جھکا کے رکھو، ایمان والو سود نہ کھاؤ۔ کچھ اچھائیوں کا حکم ہے، کچھ برائیوں سے بچنے کا حکم ہے۔ کسی نے کسی عمل کی طرف بلایا ہے اور کسی نے کسی عمل سے روکا ہے۔ جب ایمان والے ہو گئے، ایمان والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کو مانا، عدالت کو مانا، نبوت کو مانا، امامت کو مانا، قیامت کو مانا، قرآن اللہ کی کتاب ہے مانا، کعبہ اللہ کے گھر یہ سب مان لیا، عصمت کو مانا، سب مان لیا۔ مان کے ہوئے ایمان والے اب آتی منزل عمل، تو منزل عمل میں کچھ کام اچھے ہیں جن کے کرنے کو حکم دیا جائے گا اور کچھ کام برے ہیں جن سے رکنے کو حکم دیا جائے گا۔ مگر یہ آیا تو جو غریب آیا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اللہ کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر دھیرے دھیرے نازل کی۔ اگر عربی سے اس واقفیت بڑھا لیں کہ اس نازل ہونے کے لیے کبھی قرآن میں آتا انزل اور کبھی آتا ہے نزل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر الذی نزل علی رسولہ نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ایک جگہ ہے نزلہ، ایک جگہ ہے انزلہ۔ قرآن 2 بار نازل ہوا،
ایک بار لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے لے کے قلب پیغمبر تک پورا قرآن، جب پورا قرآن آتا ہے تو اللہ کہتا ہے انزل علی رسولہ، لیکن یہی قرآن 23 سال میں آیت آیت سورے سورے کر کے نازل ہوا۔ جب نزلہ کہتا ہے تو پھر اشارہ کرتا ہے آیت آیت اور سورے سورے کر کے نازل ہونے پر۔ میں نے دو لفظ آپ کے سامنے اس لیے کہے کہ تلاوت کیجئے گا تو غور کیجئے گا ان دونوں لفظوں پر۔ ایک جگہ ایک ساتھ نازل ہونے کی بات ہے، ایک جگہ 30 سال میں دھیرے دھیرے آیت آیت کر کے نازل ہونے کی بات ہے۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسول، اس کتاب پر۔ اللہ بھی کہہ رہے کتاب پر، اللہ بھی کہہ رہا کتاب پر۔ اس کا مطلب بکھرا نہیں ہے، جس وقت آیت نازل ہوئی اس وقت بھی جتنا قرآن آیا ہے وہ کتابی شکل میں ہے موجود، ورنہ کتاب نہ کہتا۔ سورہ بقرہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شبہ نہیں۔ ابھی ان کے نیچے کتاب بن کے آئی نہیں ہے تو اس میں شبہ ہے کہ نہیں، ہم سے کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا یہ بھی نہیں کہ پیغمبر نے ساری آیتیں نازل ہونے کے بعد بیٹھ کے کتاب مرتب کروائی ہو، پہلے دن سے ہی پیغمبر نے اسے کتابی شکل دے دی۔ جیسی جیسی آیتیں آتی رہی ویسے ویسے اس کتاب میں اضافہ ہوتا رہا۔ ایک جملہ اور اشد وضاحت اگرچہ وقت ختم ہو گیا، ذہنوں میں الجھن نہ رہے، کہ پھر جو ہم پڑھتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قسم کھائی بعد وفات پیغمبر جب خلافت ان کو نہیں دی گئی تو گوشہ نشین ہوئے اور گھر سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا، ابا گوشت نہیں لگا، مجھے کنایا ہے گھر سے باہر جانے کا جب تک کہ میں جمع نہ کر لوں۔ اس سے کیا مراد ہے تو میرے عزیزو، اس سے مراد ہے آیت کے ساتھ جو اس کی شان نزول ہے، جو علی کو پیغمبر سے معلوم ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کرنا، نہ یہ کہ کتاب مرتب کرنا۔ اچھا اگر یہی جو کہانی نکلی وہ کتاب تو علی نے مرتب کی، ان کے بچے اولاد کے پاس، بیٹوں کے پاس ہو، کیا حالت کی باتیں ساری اسی میں بہت وسیع موضوع ہے۔ میں جملوں میں کہہ رہا ہوں، لگ رہا ہوں تکلیہ بات کے لیے ایک لفظ ہمارے درمیان ہے مصحف فاطمہ۔ قرآن مجید کو مصحف کہتے ہیں، مصحف فاطمہ کے لیے بھی کہا جاتا ہے یہ قرآن ہے وہ والا نہیں، یہ والا قرآن نہیں ہے۔ حضرت زہرا کے القاب کا لقب ہے محدثہ، فرشتے ان سے باتیں کرتے تھے، فرشتے ان سے باتیں کرتے تھے، جو باتیں کرتے تھے وہ باتیں جو رسول اللہ سے باتیں معصومہ نے سنی تھی، وہ ساری باتیں مولا علی نے انہیں کتابی شکل میں جمع کر دیا تھا، اس کا نام ہے مصحف فاطمہ، اور وہ ائمہ کے پاس میراث کی شکل میں ہے۔ اور روایات بتاتی ہیں کہ کبھی کبھی جب کوئی امین علمی مسئلہ پیدا ہوتا تھا تو ائمہ کہتے تھے ہماری دادی کی کتاب لے کے آؤ، دیکھیں ہماری دادی نے اس مسئلے میں کیا لکھا۔ اس لیے کہ روایات یہ ہے، ہمارے آخری امام حضرت ولی اصغر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جملوں میں بہت سے حقائق بات کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ جوانوں کے لیے، تو ہمارے آخری امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں تمہارے اوپر حجت بنایا، میں اللہ کی حجت تمہارے اوپر ہوں، اور ہم سب کے اوپر ہماری دادی اللہ کی حجت۔ عظمت فاطمہ کا اندازہ لگایا، وہ قرآن کریم نہیں ہے، وہ میں جیسے آج کل کی ہماری زبان ہوتا ہے حضرت زہرا کے نوٹس ہیں، جو رسول اللہ سے سنا اور جو فرشتوں سے سنا وہ جمع کر دیا تھا، مولا علی نے اسے لکھ دیا تھا، تو مصحف فاطمہ کہلاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو ایمان لاؤ، اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ایمان لائیں کیا مطلب ہے؟ اور اگر ہم ایمان والے نہیں اور ایمان لا رہے ہیں تو ہم کو ایمان والا کیوں کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا
اس میں آتا ایمان والوں نماز پڑھو، ایمان والوں روزہ رکھو، ایمان والوں زکات دو، ایمان والوں ماں باپ کی خدمت کرو، ایمان والوں جھوٹ نہ بولو، ایمان والوں غیبت نہ کرو، سمجھ میں آتا؟ مگر ایمان والوں ایمان لاؤ۔ میں تو میں مومنین نے کہا جو آپ تشریف فرما ہے تشریف فرما ہو جائے، میں تو آپ تو بیٹھے ہیں، اے وہ لوگ ہیں جو بیٹھے ہو بیٹھو، کیا مطلب آپ بیٹھے پھر آپ سے کیوں بیٹھو؟ تشریف فرما والے کو بیٹھے سے اس نے بدل دیا کہ کہیں تشریف فرما تھا اوپر سے نہ چلا جائے۔ اب ہماری اردو بھی سادھارن ہونا ضروری ہے، اس لیے ہم سے وعدے لیے جانے لگے ہیں کہ آپ کا مجلس میں آئیں گے، اس مجلس سے بات نہیں کر رہا، تو سادھن کا انتظام ہمیں کرنا پڑے گا کہ آپ کو آ جائے گا۔ اور یہ والی اردو ہم کو بھی سیکھنی پڑ رہی ہے۔ تو ایمان والوں ایمان لاؤ کیا مطلب؟ اگر ہم ایمان والے ہیں تو اللہ کو، رسول کو، اس کے قرآن کو، سب کو مان چکے، تو پھر ایمان لاؤ کیا مطلب؟ اگر ہم ایمان لاؤ کے مطلب ہے تو پھر ایمان والے کیسے کہہ رہا ہوں؟ اس مسئلے کو باقی باتیں بعد میں سنا سکوں گا۔ تو میرے عزیزوں یہ لہجہ کبھی کبھی ہم بھی اپناتے ہیں۔ آپ لے گئے مولوی صاحب ہم کو کھانے کے لیے، اب ہم نے کھانا بیٹھ کے کھانا رکھا، کھانا کھا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ تو چل کھائیے، تو چل نوش کروا لیے۔ ارے میں نے کہا بھائی کھا تو رہا ہوں، مگر آپ پیچھے پڑ رہے مولوی صاحب کھائیے، نہ کچھ کھائیے نہ کچھ نوش کروائیے۔ تو آپ کھاتے ہوئے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کھائیے، ہارا پھر بھی کہہ رہے کھائیے کھائیے۔ گھر میں شام کو آپ نے بچے کو پکڑ کے بٹھا دیا، ٹی وی سنا کرو، اسکول کھل گئے، ہوم ورک کرو، پڑھو، ادھر وہ ٹی وی آن ہے، اب یہ کتاب سامنے رکھ کے کان ادھر لگے ہیں، کتنی کمنٹری میں کتنے بال ہو گئے، کتنے سکسر ہو گئے، کتنے فورن ہو گئے، ایک مرتبہ آپ نے کاٹ لیا، میں اس کا پڑھو پڑھو، کتاب بھی کھولی ہے، کاپی بھی کھولی ہے، لکھ بھی رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، پھر پڑھ رہا اس کا، پھر کہہ رہے پڑھو پڑھو۔ تو پڑھتے ہوئے بچے سے کہتے پڑھو پڑھو، کھاتے ہوئے مولوی سے کہتے کھائیے کھائیے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ کھا تو رہے ہیں مگر جتنا کھانا چاہیے مولوی کو اتنا نہیں کھاتے۔ مولوی کو تو میں نے پڑھا دیا، تو جتنا کھانا چاہیے اتنا نہیں کھا رہے، تو آپ کہتے کھائیے کھائیے۔ پڑھ تو رہا مگر جس لگن سے پڑھنا چاہیے، جیسے پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھ رہا، تو کہہ رہے پڑھو پڑھو۔ تو جتنا کھانا چاہیے جب اتنا نہ کھائے تو کہتے کھاؤ، اور جب جتنا جیسے پڑھنا چاہیے ویسے نہ پڑھے تو کہتے کھائے پڑھو۔ اور میرے عزیزوں ہم ایمان تو لے آئے ہیں مگر ایمان لانے کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ایمان لاؤ، یعنی جتنا ایمان ہونا چاہیے اتنا نہیں لائے ہو، اور جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا نہیں لائے ہو۔ جتنا ایمان ہونا چاہیے اتنا ایمان ہوتا، اور جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان ہوتا، تو خوف جہنم دلوں میں ہوتا، گناہوں سے دور لے جاتا، شوق جنت دلوں میں ہوتا، نیکیوں کے قریب لے جاتا۔ یہ واجبات کا چھوٹنا بتا رہا ہے، جتنا ایمان ہونا چاہیے اتنا نہیں۔ یہ حرام کا ہونا بتا رہا ہے کہ جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ میں نے چاہا تھا کہ اس آیت کی روشنی میں اپنے معاشرے، اپنے عمل اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں، لیکن اس کی گنجائش نہیں رہ گئی، مگر میں سمیٹ کے اتنا ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہم سب سے اللہ ہر وقت کہہ رہا ایمان والوں ایمان لاؤ، ایمان والوں ایمان لاؤ، نیکیاں بڑھاتے رہو، گناہوں کو کم کرتے رہو، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں گھٹیں اور گناہ اتنے بڑھیں کہ تم پھر وہاں پہنچ جاؤ جہاں بہت سے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کون سی جگہ؟ گناہوں سے نہ بچنے والے، حرام سے نہ بچنے والے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ بس میں بات کر رہا ہوں، قرآن کریم میں اللہ آواز دیتا ہے لقد کان، آپ کے بدل الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ جو گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ کیریکٹر ہمارے سامنے ہے، اس کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے، اوقاف کو قبضہ کرنا، انہیں ناجائز قبضہ کر کے بیچنا، آنا، اور وہ جو اوقاف کے پیسے آئے اسے کہاں کہاں خرچ کرنا وہ آپ سب کے علم ہے۔ یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ یہاں سے چلا اور کہاں پہنچا؟ انکار آیات قرآنی ہے۔
انکار آیات قرآن تک آدمی کیسے پہنچتا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے، سنے اور ہوشیار ہو۔ لقد کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، جن لوگوں نے یہ روش بنا لی کہ گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، ان کا حشر یہ ہونے والا ہے کہ نمبر 1 ان کذبوا بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے لگتے ہیں۔ یہی ہوتا تو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے۔ شیعہ اسماعیلی گھرانے میں پیدا ہوا، عزاداری کے ماحول میں پیدا ہوا، مگر اس کے باوجود آج اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے۔ کیوں؟ آدمی یہاں تک پہنچ جاتا، ہم سب ہوشیار ہیں۔ لقد کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، جو گناہ کے گناہ کرتا چلا ہے۔ راستہ چلتے ہم نے دیکھا ہے آدمی گرتا ہے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھا ہے کہ گرا وہ پڑا رات کو سناٹے میں، آپ تھوڑی دیر میں نکلیے تو جہاں سرکاری دکانیں ہوتی ہیں وہاں آپ دیکھیں ادھر پڑے ادھر پڑے ادھر پڑے، تو ایک وہ ہوتا ہے جو گر پڑا ہے اٹھنا۔ آپ نے دیکھا ہے اچھا خاصا صاف ستھرے لباس پہنے آدمی میرے گھر کے سامنے گزر رہا تھا، وہاں کسی موٹر سائیکل کا عائل پڑا، اس پر پیر پھسلا گرا، اب اٹھ رہا پھر پیر پھسل رہا، تو کوئی ادھر سے دوڑتا کوئی ادھر سے دوڑتا کوئی ادھر سے دوڑتا، سہارا دیتا۔ لیکن جو نالی میں پڑے ہوئے ہیں مست ہے، ان کو کوئی اٹھانے جاتا ہے؟ کیوں؟ دونوں فرق کیا؟ یہ بھی گر پڑے وہ بھی گر پڑے؟ نہیں، فرق ہے، ایک گر پڑا ہے اٹھنا چاہے، اور ایک گر کے پڑا ہے۔ جو گر کے پڑا ہے اسے کوئی شریف سہارا نہیں دیتا، لیکن جو گر پڑے اور اٹھنا چاہے اسے ہر شریف سہارا دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، گناہ تو ہم سب سے ہوں گے، لیکن گناہ کی لفظ کی پھسلن پہ پیر آ جائے تو گر کے پڑے نہ رہو، پلٹ پلٹ کے شرمندگی احساس کر کے توبہ کرتے رہو، تاکہ شفاعت آل محمد بھی سہارا دے اور رحمت پروردگار بھی سہارا دے۔ لیکن اگر گناہ پہ گناہ کرتے رہے، حرام پہ حرام کھاتے رہے، تو پھر حشر کیا ہوگا؟ لقد کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار ہی نہیں کرتے۔ اس کے آگے ایک مرحلہ اور ہے، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے لگے۔ یہاں انکار بھی کیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ آتنکوادی آیتوں سے پیدا ہو رہا، تشدد پسند پیدا ہو رہا، جاہل ہے جو کہہ رہا ہے، جو کہلوا رہا ہے وہ بھی جاہل ہے یا دشمن ہے، اور ان کے پیچھے بین الاقوامی سازشی کو ان آیات سے کوئی آیت کسی تشدد کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ مذہب جو جنگ سے پہلے سکھاتا ہو کہ دیکھو اس علاقے کے درختوں کو مت کاٹنا، وہاں کے پانی کو مت خراب کرنا، کوئی منہ موڑ کے بھاگنے لگے تو پیچھا مت کر کے مت مارنا، بوڑھوں اور عورتوں کو مت ستانا۔ ان کی جنگ سے مجبوری کی جنگ ہے، جب تمہیں کوئی مارنے آئے تو بچانا۔ اور دنیا کے ہر ملک میں ڈیفنس منسٹری ہوتی ہے، اسلام کا جہاد بھی نہیں، ڈیفنس ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ ہمارا کوڈ بھی کہتا ہے رات کو ڈاکو تمہارے پر حملہ کرے تم جان بچانے کے لیے اس کو مار ڈالو، تو تم قاتل نہیں، تو تمہیں سزا نہیں ملے گی۔ یہی اسلام کا نظام، اس سے الگ کوئی نظام نہیں ہے۔ اللہ کرے اگر دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو تو دور ہو جائیں، اور اگر جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، یقیناً جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، جسے علیہ کار بنایا گیا ہے، تو اپنا حج سمجھتے کیا ہونے والا ہے، سزمان اسی لشکر یزید میں ہونے والا ہے۔ اگر اس صورت کی بات کریں اور احساس ضرور نہ کریں، وہ لشکر یزید کہ جس کے سامنے سید الشہداء دن بھر شہیدوں کی لاشوں کو اٹھانے کے بعد پھر آیا، اتنا رحم دل ہے اسلام، اور آگے پھر سمجھانا شروع کیا کہ میرے خون سے اپنے حلووں کو رنگین نہ کرو، کہ اسلام بڑا دل ہے۔ ان سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے ان کے بچپن کے دوست کو مارا، ان سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے ان کے بھتیجا عباس کے باتوں کاٹے، ان سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے ان کے اکبر کے ولیج کو اچھی ماری، جو اتنے ظلم کر چکے ان سے حسین پھر کہہ رہے ہیں کہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، یعنی حسین پھر انہیں بچانا چاہتے ہیں۔
یہ ہے اسلام. وہ اسلام نہیں ہے جسے اسلام بنا کہ حسین پھر آتش جہنم میرے حسین میرے خون سے اپنے ہاتھوں پر نہ کرو. اور اسی میں یہ بھی تو کہا حل جنا آئے تو مدد کو آئے. میرے مولا آپ مدد کے لیے پکار رہے ہیں اگر یہ ظالم کو سے بھی نکل پڑا اگر آ جائے گا تو حسین جیسے صبح آنے والے خود کو معاف کر دیتا ہے شام کو پھر کوئی آ جائے گا حسین معاف کر دے گا. مگر پتا ہے حسین کو اب نہ آئے گا کوئی تو نہ آئے. اس لیے حسین نے گفتگو شروع کی سمجھانا شروع کیا میں نے تم پر کوئی ظلم کیا ہے تم نے کسی کی جان لی ہے تو خطبہ ہے. اور جتنا حسین سمجھا رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے اتنا وہاں شور ہو رہا ہے ہلڑ ہو رہا ہے باجے بجائے جا رہے ہیں تاکہ حسین کی آواز کانوں تک نہ پہنچے. جاگو جاگو مدارو تم جاگو. حسین نے کہا سنو میں رسول کا نواسا حسین تم سے بات کر رہا ہوں اور تم میری بات نہیں سن رہے ہو. جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ لقد ملئتم بطونکم بالحرام لقد ملئت بطونکم بالحرام. تمہارے اوپر حسین امام وقت اور نواسہ پیغمبر کی بات کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تم نے اپنے پیٹ حرام سے بھر لیا. جاگو عزادارو احتیاط رکھو کہ نہیں جن ہاتھوں سے چھوٹ جائے مگر کوشش کرو نہ تمہارے اپنے پیٹ میں نہ تمہارے بچوں کے پیٹ میں حرام نہ جا چکا ہے. ہم نے جس سے بہت لاپرواہ ہو گئے ہم نجاستوں سے بہت ہم سب غاصب نہیں ہیں. ہم نے سب نے وقت نہیں کھائے ہیں اور جنہوں نے کھائے حج دیکھ لیجیے کہا جاتے ہیں آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں. ہم نے غصب نہیں کی ہم نے چوریاں نہیں کی ہم نے حق نہیں مارے. اگرچہ کہیں کہیں ہم نے حق مارے ہمیں احساس بھی نہیں ہے جب ہم اپنی میراث باپ کی میراث سے بہنوں کا حصہ نہیں دیتے ہم بھی واسی ہو جاتے ہیں. اس سے جو اللہ پیدا کر کے کھائیں گے وہ حرام ہے جو ہمارے پیٹ میں آئے. لیکن سب ایسے بھی نہیں. لیکن اب ہمارے معاشرے میں نجاست سے پرہیز ہٹتا چلا جاتا ہے. نجس بھی حرام ہے چاہے وہ پان ہو چاہے وہ چائے ہو چاہے وہ کھانا وہ حرام ہے. اور اگر ہمارے پیٹ سے بھر گئے تو پھر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اچھی بات اپنا اثر چھوڑ دے گی اور اتنا بگڑ جائے گا آدمی کہ حسین کی بات پر اثر. جب حسین کی بات کا اثر نہ لے پیٹ میں نجس ہو تو پھر آج ہماری فریاد کا جواب موجود ہے کہ اتنی مجلسیں ہوتی ہیں اثر کیوں نہیں ہوتا. بڑی تلخ بات کہہ رہا ہوں مگر کہہ رہا ہوں اگر ہمارے مال میں خمس واجب اور ہم نے نہیں دیا تو ہمارے پیٹ میں حرام جا رہی ہے. اگر ہمارے مال میں کسی کی میراث ہم نے نہیں دی تو ہمارے پیٹ میں حرام جا رہا ہے. اگر ہم نے کسی سے قرض لے کے کھا لیا اور دینے کی نیت ہی نہیں کی تو ہمارے پیٹ میں حرام گیا ہے. اگر ہم نجس کو کھا رہے ہیں تو ہمارے پیٹ میں حرام جا رہا ہے. اور پیٹ حرام سے بھر جائے تو پھر حسین کی بات کو دل پر حسین دل کہاں کام کرے گا دل مجلس کہاں کام کرے گی. آئیے مل کے دعا کریں اس حسین کے تذکرے کے طفیل میں جو ہمیں یہ اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں محبوب اچھی باتوں کو قبول کرنے لائق ہمارے دلوں کو بتا دیں. ہمیں اس سب میں شامل کر جس سب میں ووٹ دیں. ہمیں اس سب میں شامل کر جس سب کو سہیر دیں. ہمیں اس سب میں شامل کر کہ جس شب میں جوم تھے اور جس نے حسین کے راستے کو روکا اور جس نے حسین کے گھوڑے کی لگام کا ہاتھ ڈالا اور جس نے خیموں کو فرات کے کنارے نہیں لگنے دیا. بڑے جرائم تھے مگر بس احساس ہے جو میں جو نجات کرتے ہیں. صبح عاشور ان کے دوست نے دیکھا بے چین مسترد اور ڈر گئے. چھوٹا سا لشکر بھوکے پیاسے بچے عورتیں بوڑھے سب اس لشکر کے ہتھے سب کے پاس سواری تک نہیں. لیڈر بہت سا لیڈر آتا ہے ایسے لگے کہاؤ سناؤ. بڑا دور لشکر سے لے کے گئے ٹیلے پہنچے پر سن رہے آواز حسین کے خیموں سے ننے ننے بچوں کی کمر رات بھر خیمے میں تسبیحات و تکبیر کے ساتھ ساتھ جو مجاہدین حسین پڑھ رہے تھے ان ننے ننے بچوں کی لدش کی آواز سنتا آیا ہوں. فیصلہ لیا
نکل پڑے دوست بھائی غلام جو بھی ان کا تھا ساتھ دیے مگر چلے تو کیسے؟ کہا مجھے ویسے قیدی بنا کے لے چلو جیسے کسی کو قیدی بنا کے لے، مجھے ویسے لے چلو گردن پہ ہاتھ باندھ کے جیسے کسی کو قیدی بنا کے لے چلو۔ سواری میں لے کے چلا بیٹا، حالات بتانا شروع کیا، مولا جیسے بابا جیسے قریب آ رہے ہیں حسین کے خیموں کی چہل پہل پڑ رہی ہے، یہ مساط حسینی باہر آ رہے ہیں، لگ رہا ہے ہمارے آنے کی خبر مل گئی، ہمارے استقبال کی تیاری۔ ارے بابا ابھی تو حبیب ابن مظاہر مختلف میں سجا رہے تھے، مگر بابا اب تو سردار لشکر مختلف عباس بھی آ گئے، اب تو بس گھوڑے پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ ارے حسین خیموں سے نکل پڑے، جلدی سے گھوڑے سے گرایا، تیزی سے آگے بڑھے، حسین کے قدموں میں سر رکھنا چاہا، حسین نے اٹھا کے گلے سینے سے لگایا، پھر نے آواز دی مولا آپ کو مجرم آپ کی بارگاہ میں، یہ خیموں سے ہی فکرے ہیں، یہ جو ننھے ننھے بچوں اور عورتوں کی گریے کی صدا آ رہی ہے، ان کے دلوں میں وحشت کا بٹھانے والا میں ہوں، ان کو دہشت زدہ کرنے والا میں ہوں۔ کیا میرے جیسے مجرم کی بخشش کی کوئی گنجائش ہے؟ فاطمہ زہرا کے لال تیرے اوپر قربان کتنا وسیع صدر تو کا حر میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کیا تو میرا خدا نے معاف کیا۔ حر تم میرے مہمان ہو، شرمندہ ہو، کیا خدمت کروں، بچے ہیں پیاسے ہیں، بس ایک فرمائش پوری کر دے۔ کہا وہ کیا؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے، اسے میدان میں جانے کی اجازت دے۔ ٹھیک ہے اجازت مل گئی۔ میں تو کہوں یہ کیا دنیا میں ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کا جنازہ اس کا بیٹا ہو، کیونکہ باپ کا انتقال ہوا، جنازہ کھانا دینے کے لیے کون پہنچا کون نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن کھانا دینے والے وہ چھوٹے چھوٹے ہمیشہ باپ ماں چاہتے ہیں ان کے جنازے کو اولاد کھانا دے۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھاؤ؟ جاؤ تم لڑو شہید ہو جاؤ، بیٹا تمہارا جنازہ اٹھانا ہے، پھر وہ چلا جائے گا۔ کہ تم سمجھ نہیں رہے، مگر میں حالات جو دیکھ رہا ہوں وہ کیا ہے، میری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ کچھ ساعتیں گزرے گی کہ میرا مولا جس کی کمر بھی ٹوٹ چکی ہوگی جوان بیٹے علی اکبر کی لاش تنہا اٹھائے گا۔ میں چاہتا ہوں اس وقت میں مولا کا شریک ہو جاؤں، ارے جنازہ بیٹے کو میں خود کا دے دوں۔ حسین نے اجازت تو دی، مگر کیا حر کو بوڑھے باپ کو جنازہ اٹھانے دیا بیٹے کا؟ نہیں اٹھانے دیا۔ حر سے پہلے حسین سرانے پہنچ گئے۔ اس منظر کو خیموں کے پردے کے پیچھے سے زینب نے دیکھ لیا تھا، اسی لیے جب اکبر کلیجے میں بچی کھا کے گرے، بابا علیہ السلام کمر پکڑے حسین چلے، یا علی یا علی۔ ارے کبھی کا مدینے کبھی جب کلی کو پکارا، بابا بازو پکڑ کے جوان بیٹے تک پہنچاؤ، کبھی کربلا کے علی کو پکارا، کوئی سجائی نہیں دیتا آواز کو، آواز کے سہارے پہنچو، مگر جو پہنچے تو دیکھا زینب پہلے پہنچ چکی، بازو پکڑا غیرت ہاشمی نے، بہن تم نے جو زحمت کی، کہا بھیا تم نے ایک بوڑھے باپ کو جوان کا شا نہیں اٹھانے دیا، میں کیسے تمہیں اکیلے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھانے دوں، مگر غیرت ہاشمی کو کہاں گوارا، بہن کا بازو پکڑ کے خیموں پہنچایا، جوان کی لاش پہنچائی، اکبر کو پہنچا کے اصغر کو میدان تک لائے، اس کی بھی ننھی سی قبر کھودی، تھوڑی دیر کے بعد میدان جنگ میں پہنچ گئے، علی کا لفظ جگر فاطمہ کا لال زمین تک پہنچا، بہن ڈوبتی ہوئی نکلی، آواز بھی میرا پاجایا ذبح ہو رہا ہے، غیرت ہاشمی نے کہا بہن خیموں میں واپس جاؤ، تھوڑی دیر گزری کہ زلزلہ آیا، دوڑی ہوئی بیمار بیٹے تک پہنچی، بیٹا دیکھ کیا قیامت آ گئی، اب بھی اماں در خیمہ سے پردہ ہوا، نو کے نیزہ میں باپ کا کٹا ہوا جسم، نو کے نیزہ پر سلام، تھوڑی دیر کے بعد باپ کے لاشے پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر، زینب تڑپ رہی، سکینہ تڑپ رہی، ہمیں کچھ لو، ہمارے بھیا کو پامال لگا، ہمیں کچھ ڈالو، ہمارے بابا کی لاش، وسع علم الذین ظلموا
المقربين المقربون على رحمة الله على الظالمين محمد والے محمد کے اس تذکرے کو عبادت کا قرار دے، اسے قبول فرما، اور اسے جو بھی اجر و ثواب ملا ہے مرحوم سید حیدر علی حیدر رضوی کو چاہتے ہیں۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو خود فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار زمین پر سے ہمارے اجزاء و مغرب اس